اس کے بعد جو ٹیچرز تھے وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہی 4 مہینے ہم آپ کا کلاس لیں گے یار، آپ کی جگہ ہم کلاس پڑھائیں گے، اس کے لیے جو ہے کیا کرنا چاہیے۔ پھر پرنسپل بھی تیار نہیں تھے، اس نے کہا یار آپ نہیں ہوں گے تو میں اوپر والوں کو کیا جواب دوں گا، ٹھیک ہے، چونکہ میرا ارادہ مصمم تھا، میں نے کہا بھائی جو بھی ہو جیسا بھی ہو میں نے 120 دن جو ہیں اللہ کے راستے میں لگانے ہیں۔ یہ سب قربانی دے کے وہ لوگ بے شک خف آتے۔ 1 ہفتے کے بعد ان لوگوں نے مجھے کال کی کہ بھئی آپ سال بھی لگا لیں، واپس اپنے پوسٹ پہ آیا کریں، آپ کے بغیر یہ سسٹم نہیں چلتا۔ میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر یہ سیٹ اپ نہیں چلتا۔ بے شک جب آپ نکلیں گے تو یہ لوگ 2-3 دن کے لیے پریشان ہوں گے، 2-3 دن کے بعد جب آپ اللہ کے راستے میں دعائیں مانگیں گے، مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے، تو یہ کال کریں گے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ابھی آپ خدا نخواستہ مر جائیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ 5-6 دن کے بعد جو ہے یہ خود بخود پھر صبر کریں گے۔ تو بھئی دنیا کا نظام ہے، کوئی چلا جائے تو دنیا کا نظام روکتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رحلت کر گئے تو دنیا کا نظام روکا نہیں۔ وہ اللہ کے نبی تھے، خاتم النبیین تھے، امام المرسلین تھے، شفیع المذنبین تھے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم بھی مر جائے تو ہمارے گھر کا نظام رکتا نہیں ہے۔ اس قربانی کے لیے قربانی کا لفظ ہی کافی ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو کرنے کا تہیہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو آپ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوشش کر لو بھائی، قربانی کرنا بالکل اس کی قربانی آپ کو بتاؤں نا، 4 مہینے تقریباً اس کے 80,000 روپے تنخواہ ماہانہ، ٹھیک ہے جی۔ 80,000 کو 4 میں ضرب دے دے تو کیا بنتا ہے مولوی صاحب؟ 4 سے 4 8 32 3,20,000 3,20,000 روپے اس نے قربان کر وہ میں دیا نہیں 4 مہینوں کے لیے۔ 4 مہینوں کے لیے 3,20,000 روپے اس نے قربان کر دیا۔ کیوں؟ کس طرح؟ وہ آپ کے اس نے بتا دیا، یہ اس نے کہا 4 مہینے نہ لگاؤ، اس نے کہا میں تنخواہ ہی نہیں لیتا 4 مہینے، لیکن میں 4 مہینے کے لیے جاؤں گا۔ یہ دیکھو میں اور بے بیٹا ہوں، یہ سامنے، میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ کے سامنے سب کچھ۔ اس طرح ایک قصہ ہزاروں اس طرح گناہ کارگزاریاں آتے ہیں روزانہ کے حساب سے، اور ایک اگر قربانی کے ساتھ نکل گئے نا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بڑا بتاؤں، آپ کے ساتھ پیچھے یہ بھی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے بھائی۔ اگر آپ جاؤ گے تو یہ بھی جائے گا، آپ نہیں جاؤ گے تو یہ نہیں جائے گا۔ میں نہ جانے والی بات ہی نہیں کر رہا، نہیں تو آپ ورڈ میں آئی نہیں رہے۔ ہاں نہ جانے والی بات تو یہ ہوگی، ہمیشہ میرا ارادہ تھا لیکن ابھی نہیں ہے۔ اس بات پر آپ مجھے کہو کہ آپ نہیں جا رہے، میرا ارادہ پہلے تھا اور اب پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں جو میرا زاد راہ ہے، سفر ہے، 2 بندے ہیں، ہم 4 مہینے کے لیے جانا ہے۔ فی الحال ہماری جیب میں جو ہے نا، آپ کو کیا بتائیں کہ کیا چل رہا ہے۔ چلو یار بھائی، ایسے تو نہیں نکل جائے کہ ہم آ گئے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اس کے لیے انتظام ہے، اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ سمجھ کے لیے دی ہے نا، اس کے لیے انتظام کرنا ہے، سب کچھ ہے۔ آگے وہ تو نہیں کھلائیں گے ہمیں تشکیل میں بھی، آ جاؤ یار آپ قربانی کر کے آ گئے تو اب آپ کو خرچہ ہم کرتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے خرچہ ہے، یا کم سے کم 50 ہزار تو مسٹ ہے نا، چلو دونوں کا 1 لاکھ روپے۔ اس کے لیے انتظام کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کا فائدہ ہمیں ہوگا یا آپ کو ہوگا۔ آپ ترغیب دے سکتے ہیں، بات چلا سکتے ہیں، باقی نہ جانا یہ بات ہے ہی، قطعی نہیں ہے، نہ ہی اللہ مجھ سے کروائے اور نہ ہی کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تو ضرور جانا ہی جانا ہے۔ باقی جو انتظام کر کے جانا ہے اس کو کہتے ہیں سمجھداری۔ باقی میری اکیلے کی بات ہو، اگر میری اکیلے کی قربانی مطلوب ہے یا میں اکیلا جاؤں تو میں تو روکی سوکھی کھا کے بھی گزارا کرتا ہوں۔ ساتھ یہ بھی ہے، ابھی اس کو میں نظر انداز کر دوں پھر بھی بات نہیں بنتی۔ اگر اس کو ساتھ لے جاؤں زیادہ راہ مکمل نہیں ہے، چلو یہ دونوں ہم گزارا روکی سوکھی کر لیں گے۔ پیچھے جو بیٹھے ہیں نا وہ اس بات کو اتنا نہیں لیتے جتنا آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کے ساتھ زاجرہ مکمل ہے؟ نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تو ہوگا یار، کیسے ہوگا؟ تو کسی نے بتایا کہ یار یہ بالکل فٹ فاٹ ہے، کس نے بتایا؟ کسی نے تو بتایا نا۔ غلط بتایا، جس نے بتایا یا آپ نے سنا غلط ہے؟ اس نے یہ بتایا تھا، اس نے بتایا تھا نا کہ یہاں میں بھی بیٹھا تھا، مولوی صاحب بھی ہاں اسی نے تو اگر کہہ رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ نہیں جھوٹ میں نہیں کہہ رہا، سننے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ بندہ بات کر رہا ہو تو سمجھ کچھ میرا بات سنو، زد راہ کا بات اس نے کبھی نہیں بتایا۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ میں اور سلمان بالکل تیار تھے، لیکن سلمان کا جو مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ کو آپ کو پتہ ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد میں جاؤں گا۔ اس مسئلے کے لیے اس نے گھر والے اس کو روکا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو جب آپ بالکل تیار تھے، تھوڑا سا سننے سمجھنے میں ہوا ہے۔ اس طرح کر لو، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو یا اس کو اپنے ساتھ نہ اٹکاؤ۔ اس کو میں تو کہتا ہوں کہ یہ چلا جائے، میرا اس کو میں اپنے لیے نہیں روکتا۔ مطلب آپ کے ساتھ زیادہ راہ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم دونوں اکٹھے ہوں گے، دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو بھی۔ اس کا زیادہ راہ مکمل ہے ماشاءاللہ، نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے۔
آپ کو بھی پاس نہیں ہے؟ یار میں آپ کو بتا دوں، اگر پوائنٹ پہ آ جائے تو جب ہم اس مسجد میں آئے نا تو دوسرے دن آپ کی ملاقات جو ہے ہم سے ہو گئی، بالکل یہاں باہر بیٹھے ہوئے تھے، ہاں، ٹھیک پہلے ہے، دن، اور پہلے آپ نے جو باتیں بتائی تھی میں ذرا اس کو جو ہے آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے پہلی بات یہ بتائی تھی کہ بھئی یہاں پہ جو ہے باغ جو ہے وہ تیار ہے، صرف جو ہے آپ لوگوں نے وہ اس کو جو ہے کلیکٹ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بات بتا دی کہ میرے کچھ مسائل چل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم لیں گے تو وہ 1 ہفتہ ٹائم لیں گے، آپ نے بتایا تھا یہ میں، ٹھیک ہے، اب بدقسمتی سے میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا، میں نے کہا چلو یار 1 ہفتہ لیتے ہیں، آپ 9 دن میں اپنے مسائل کو حل کریں۔ 9 دن جب گزر گئے تو ہم آئے، آپ سے ملاقات ہو گئی، پھر آپ جب ہمارے سامنے بیٹھ گئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ یار ابھی وہ بچہ جو ہے الحمدللہ پیدا ہو گیا ہے، وہ بچے کا جو مسئلہ تھا، ابھی میرے جو کام ہے انشاءاللہ وہ 4-5 دن میں جو ہے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ اسی دن میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نقد ہمارے ساتھ چلے جائیں، میرے امیر صاحب نے حکمت عملی سے کام لیا اور آپ کو چھوڑا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ بتا دیں تیسری مرتبہ آخری بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائے گا کہ کتنے دن میں آپ کے وہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ 9 دن اور 4 دن، 9 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور کتنے میرے بتانے سے اگر بات بن جاتی تو پہلے ہفتے میں ہی بنتی، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ میں نے کہا تھا کہ 1 ہفتہ میرے مسائل لیں گے، 1 ہفتے میں تو وہ حل نہیں ہوئے، بچے کا معاملہ تو اللہ نے کرا دیا، لیکن مجھے انتظار تھا کوئی میرا، ابھی بات میں اس کو کھولتا ہوں کہ ہفتے والی بات کیا تھی، کوئی پلاٹ وغیرہ کا بن رہا تھا کہ بیچنا ہے اس کو، وہ ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، یعنی کہ کوئی اس کا اینڈ معاملہ سامنے نہیں آ رہا کہ اس کو کہاں تک وہ کھینچتا ہے معاملہ، تو وہ تو 1 ہفتے میں چلو ہوا، اللہ نے وہ بچے والی بات کرا دی، لیکن پیسے پھر بھی ہاتھ نہیں ہے، پھر 9 دن جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ آپ کے پیسے کسی کے پاس ہیں؟ ابھی میں آپ کو 10 دن اور بتاؤں یا ٹھیک ہے جی، 20 دن آپ کے اور پیسے کسی کے پاس ہیں؟ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، کوئی پلاٹ وغیرہ ہے اس کو سیل کرنا ہے، میرا ذہن ٹھیک یہ ہے ہے کہ وہ پیسے آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ہماری جیب میں ہم اپنے پیسے سے جائیں۔ آپ کے پاس کتنے پیسے آ جائے تو آپ کا کام چلے گا؟ پیسے کتنے آ جائیں ہاں جانے کے لیے؟ ہاں بالکل۔ یہ سب آپ سے تو لینے نہیں ہے تو بتانا کس لیے آپ کو؟ نہیں آپ پھر بھی ویسے تو بتا یار، دینا، مجھے بتا دیں، میں آپ کو بتا دوں اب انشاءاللہ پوائنٹ پہ آ جاتے، میں یہاں کوئی پلاٹ والا ڈھونڈوں گا، اس سے باقاعدہ آپ کے لیے جو ہے پیسے لوں گا، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے عرض کیا کہ بھئی پیسوں کا مسئلہ ہے، وہ پلاٹ جو ہے بیچتا، ان سے انشاءاللہ میں پیسے لوں گا آپ کے لیے۔ ہم دونوں بندے ہیں، دونوں کا 1 لاکھ روپے خرچہ ہے، ٹھیک ہے، اور 50,000 ہمیں اور چاہیے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، وہ اس کا 1.5 لاکھ، ہاں 1.5 لاکھ، کیونکہ یہ 1 لاکھ میں ہم دونوں وقت گزاریں گے، 50,000 کے لیے ہم پیچھے کو تھوڑا سا، یار ہم نے سارا سال گزارا ہے، سارا سال گزارا ہے، ٹھیک ہے، اب ہمارے 2 مہینے باقی ہے، ٹھیک ہے، سارے سال میں ہم نے 1.5 لاکھ روپے ہی خرچ نہیں کیے، 1.5 لاکھ تو 4 مہینے میں خرچ کرے گا؟ سچ بات ہے جی، دیکھیے میری سب ڈیٹا ہے، آپ نے 1.5 لاکھ خرچ کیے، لاکھ بھی لاکھ بھی پورا نہیں ہے، یاد ہے ابھی سال میں ہمارا یہ یہاں سارا کی سال property والا مارچ ہے، میں ہم نکلے تھے بھائی، بڑے بڑا ہمارا تقاضا ہے، چلو یار میرا اندازہ آپ اس طرح کریں گے نا بھائی، میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جو پلاٹ ہے مجھے وہ پلاٹ ذرا دکھائے، آپ نے بتایا کہ بھئی 1 لاکھ اور 50، 1.5 لاکھ، آپ کو میں ایسا کوئی پراپرٹی ڈیلر یہاں ڈھونڈ کے اپنے دوستوں میں سے، وہ آپ کو 2 لاکھ روپے دے گا، میں آپ لوگوں کا یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھوں گا کہ بھئی یہ گھر میں بھی کچھ پیسے چھوڑتے ہیں اور اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہیں، لیکن پیسوں کا مسئلہ ہے، جب یہ آ جائے اس کا یہ پلاٹ جو ہے فروخت ہو جائے تو آپ کو پیسے دیں گے، ایسا منظور ہے؟ ٹھیک ہے جی، منظور ہے نہیں بات سنیں، ساری بات کو کھولے تو پھر فائدہ جی، ساری بات کھولے، خدا نخواستہ وہ پلاٹ جو اس نے بیچنا ہے وہ خود لے گا، جس کو آپ بات یہ کریں بھئی وہ تو فیوچر کی بات ہے نا، کسی کو مستقبل کے کچھ بارے میں ہم بات نہیں کرتے، آپ کو پیسے دیں گے نا، دیکھیں مستقبل کے ہمارا پوائنٹ مغلب، مستقبل کے بارے میں تو جس طرح آپ نے بتایا کہ بھئی کسی کو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ چلے جائے، گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہو اور آپ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے، ابھی جو آپ کے ضروریات ہے اس سے 50 زیادہ میں ہاں ایک اور بات بھی ہے، ابھی جو آپ ہمیں پیسے دیں گے نا، ہم نے خرچ کرنا ہے میانا روی سے کریں گے انشاءاللہ، سمجھدار ہے، چلتے رہتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں میانا روی سے چلیں گے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے تو ہم دیں گے انشاءاللہ، 50,000 تو گھر والے 50 ہیں تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لاکھ میں سے جو بھی بچے گا جب تک پلاٹ نہیں بکے گا وہ آپ کو واپس دیں گے، وہ پیسے ہمارے اس دنیا کے لیے حرام ہے، اللہ کے راستے میں کام آ گئے تو آ گئے، اگر اس لاکھ میں سے کچھ بھی بچ جاتا ہے، 10 بچ جاتا ہے یا 50 بچ جاتا ہے، ہم تو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بچ جائے، ہم خرچہ زیادہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ جانتا ہے ہم کیا کریں گے۔
ٹھیک ہے چلو بس آپ اس طرح کر لیں لیکن جو بھی بچے گا وہ ہم واپس دیں گے آپ اس طرح کر لیجیے کہ میں اور یہ قاری صاحب جائیں گے یہ ٹھیک ہے اور آپ ہمیں جو ہے وہ پلاٹ دکھائیں ٹھیک ہے آجائیں ٹھیک چلیں آپ لوگ بیٹھے ایک بندہ اس کے ساتھ بیٹھے میرے دوستوں کے نہیں ہم ساتھ۔ بھاگیں گے کہیں بھی نہیں نہیں ابھی جو بات ہوگی نا آپ اگر بھاگنے والے یہ ہوتے بات تو ہے، ہم آپ کے ساتھ میں دوستی بات کرتے بتاتا ہوں 1.5 لاکھ نہیں لگتے ٹھیک ہے تقریباً جو 4 مہینے 1.5 لاکھ نہیں ہے امیر صاحب 50,000 تو گھر میں دینا ہے نا ہاں ٹھیک وہ ہے جو جس کے لیے میں اٹکا ہوں روزہ ہے میں ان کو پیسے دوں گا بھائی آپ کو پیسے چاہیے نا میں تو نہیں چاہیے نا میں بھی کہیں جاؤں گا تو کماؤں گا نا پیسے کمانے کے لیے جاؤں گا وہی میں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا ابھی جو ان کو پیسے دینا ہے وہ تو سمجھو گڑھے میں گئے یا کنویں میں گئے وہ 50 تو گیا کیونکہ ان کو دینا ہے وہ اپنے مسئلے حل کریں گے